بسم اللہ الرحمن الرحیم. Islamic Research Center. حال ہی میں میری ساس کا انتقال ہوا ہے. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ عمرہ پر جا رہا ہوں. کیا ہم تینوں ان کے لیے ثواب کی نیت سے ان کے نام سے ثواب کے لیے ان کی طرف سے کہیں، نام سے نہیں کہیں. عبادت جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ کے نام ہوتی ہے. جانور کس کے نام ذبح کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نام. اور ثواب کی نیت ہو کہ اس کا ثواب ہمارے والد کو جائے، تو نام سے تو نہ ہوا نا، یہ ان کی طرف سے. اور آپ یہ تینوں اشخاص اگر ان محترمہ کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ثواب پہنچائے گا. کیونکہ اہل علم کا کہنا ہے کہ جس طرح حج بدل ہو جاتا ہے اسی طرح عمرہ بدل بھی ہو جاتا ہے. اگرچہ خاص عمرہ بدل کے ہو جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب یہ قیاس ہے کہ حج ہو گیا تو یہ بھی ہو گیا. اب قیاس کی کھینچا تانی کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کی طرف سے طواف بھی کر لے تو ہو جائے گا، جبکہ اس کی کوئی دلیل بھی نہیں، قیاس بھی نہیں. اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں فتویٰ واضح طور پر موجود ہے کہ طواف کسی کی طرف سے کرنا قطعاً ثابت نہیں ہے. لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں جب عمرے میں تو کم از کم 2-1 گھنٹے لگیں گے، یہ اتنے میں ہم کتنے خاندان کے لوگوں کا طواف کر دیں گے. تو پھر 1 دن 2 دن 3 دن محنت کر کے اچھی طرح تھک کے بیٹھ گئے. اب ٹیلی فون اٹھایا، چاچا تیرا بھی طواف کر دیا، اماں تمہارا بھی طواف کر دیا. یہی رنگ جو ہے ہمارا عمرہ کرنے کا بھی انداز رہتا ہے. حالانکہ اگر اپنے لیے آپ بعض دفعہ نا کہ آدمی بار بار اپنے لیے ہی عمرہ کرتا ہے، تو اس کے لیے بہترین حال یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بکثرت طواف کریں. اگر ثواب زیادہ لینا ہے تو بکثرت طواف کریں، اور اگر نمبر بڑھانے ہیں تو پھر بکثرت عمرہ کریں. کیونکہ 2 نمبر ہوں گے. میں نے 10 عمرے کیے ہیں، بہت مارکا کر لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ساری عمر میں، اور ہر سفر میں صرف 1 عمرہ کیا. اب 1 عمرہ کر کے بار بار طواف کریں، ثواب اس میں ہوگا یا اپنی مرضی سے مسجد عائشہ مکہ، مسجد عائشہ حرم، مسجد عائشہ حرم؟ یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ایک اسپیشل انداز ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اپنایا، صحابہ کرام نے نہیں اپنایا. اب علماء کرام اجازت دیتے ہیں، آپ وہاں کسی سے بھی پوچھیں، کوئی بھی کہیں ہاں ٹھیک ہے مسجد عائشہ پہلی بات یہ ہے کہ حرم سے باہر ہے، اور مکہ والوں کی میقات اس کو کہا گیا. مکہ والے اپنے گھر سے حرام باندھیں، عمرہ ٹھیک ہے. اپنے گھر سے حرام باندھیں، حج ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح احادیث میں ثابت ہے. لیکن وہاں سے باندھیں تو ان کے لیے جائز ہے، یا بعض نے کہا کہ گھر سے باندھیں جائز ہے، مسجد عائشہ سے باندھیں تو افضل ہے. اتنا فرق ہے بس. لیکن یہ ہے مکہ والوں کے لیے. اور باہر سے آئے ہوئے کن لوگوں کے لیے یہ میقات بنا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے، اس لیے مسجد عائشہ بھی نام ہے نا. اور ان کے لیے یہ میقات کیوں بنا وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عمرہ نہیں کر پائیں، ان کو منتھلی جو پیریڈ ہے وہ شروع ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگی. کہا کیا ہوا؟ تو کہتی ہیں کہ سارے لوگ حج اور عمرہ کر کے جا رہے ہیں اور میں صرف 1 عمرہ حج کر کے جا رہی ہوں. تو فرمایا اپنے بھائی کو ساتھ لو، عبد الرحمن کو، اور اس کے ساتھ جا کے تنعیم سے احرام باندھ کے آؤ اور تم بھی عمرہ کر لو. اہل تحقیق علماء نے کہا ہے کہ یہ کوئی کسی مشروع عمرے کا آپ نے حکم نہیں دیا، بلکہ محض حضرت عائشہ کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ حرم سے نکل کر حل میں جا کے احرام باندھ کے آ جاؤ. کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت عبد الرحمن بھی احرام باندھ کے آئے تھے. سگے بھائی ہیں، صحابی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، عبد الرحمن بن ابو بکر اور عائشہ بنت ابو بکر. ساتھ موجود ہیں
آپ تاریخ کھول لیں، آپ صحابہ کی حیات صحابہ کھول لیں، کچھ بھی کھول لیں، یہ نہیں پتہ ملے گا کہ عبد الرحمن نے بھی عمرہ کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا، وہ جا کے ان کو لے کے آگئے، عمرہ کرا دیا۔ اب ہمارے مرد بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔